اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی، بولیے 14ویں سبق میں، کیونکہ 10 سبق کا پہلا امتحان ہو چکا ہے، اس کا 10 سے چل رہا ہے یہ کتاب، کہ 13ویں سبق میں یہ بتایا تھا کہ محنت اور مشقت کے بارے میں کتنی تاکید دین اسلام میں کی گئی ہے کہ انسان کو محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزدوری کرنی چاہیے، مطلب گھر والوں کے لیے کمانا دھمانا چاہیے کہ تاکہ گھر والوں کو وسعت دے سکے، ان کو آرام دے سکے، ماں باپ بیوی بچوں کو، اور تاکہ پڑوسیوں کے کام آ سکے، ان پہ رحم کر سکے۔ اگر اس نیت سے کوئی انسان محنت و مشقت کرتا ہے تو وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ محنت اور مشقت کی، تجارت کی، کہ انسان کو کمانا چاہیے، اور وہیں روایات میں خالی رہنے کو، ٹھالی رہنے کو بہت برا کہا گیا، مذمت کی گئی ہے، دوسروں کے محتاج بننے کو، ہاتھ پھیلانے کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 13ویں سبق میں اسی سب کی حدیث یا روایات بیان کی گئی تھی۔ 14ویں سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ صحیح ہے، محنت اور مشقت کا اہم تاکید ہے، کرنی چاہیے کاروبار، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ آ کے کیا کہتے ہیں منہ اٹھایا اور گھس گئے بازار میں تجارت کرنے، نہیں، دین اسلام نے اس کے بھی آداب، قاعدہ قانون بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ تجارت کے مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے، ورنہ انسان حرام میں پڑ سکتا ہے، ربا سود میں پڑ سکتا ہے، بیاج وغیرہ میں پڑ سکتا ہے، گناہ میں پڑ سکتا ہے، لہذا اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کتنوں کو، جبکہ کلیئر ہے حرام چیزوں کا کاروبار حرام ہے، وہ چیزیں جو حرام کاموں میں یوز ہوتی ہوں تو حرام ہے۔ اب آپ شطرنج کی دکان کھول دو کہ شطرنج بیچتے ہیں آپ ہیں، تو آپ کھیل تھوڑی رہے ہیں شطرنج، لیکن شطرنج حرام ہے تو بولیے شطرنج مثال کے طور پر۔ یا گانا بجانے کے ساز و سامان حرام ہے نہیں، گانا بجانا، آپ کہیں گے میں تھوڑی بجا رہا ہوں، میں تو بیچ ہی تو رہا ہوں، بیچنے میں کہ یہ بھی حرام ہے۔ کتوں کی آپ نے جو ہے کمپنی کھول لی کہ ایک سیب، کیونکہ آج کل پتہ لگا کہ لوگ انسانوں سے زیادہ کتوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، انسانوں کو دھتکار رہے ہیں، بھوکا مرتا ہے مرو، لیکن کتوں کے ساتھ کچھ زیادہ خاص لگاؤ ہو گیا ہے ان لوگوں کو، تو آپ نے سوچا کہ الگ الگ بریڈ کے، الگ الگ نسلوں کے کتوں کی کمپنی کھول لوں، میں کتے بیچوں مثلا، حرام ہے، بولیے۔ تو اگر یہ کیسے پتا ہو، پہلے معلومات ہوگی تبھی تو، لہذا تجارت کے احکام کا پتہ ہونے کے بعد ہی بازار میں قدم رکھے، ورنہ تو حرام میں پڑ سکتا ہے، پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا کیا بتایا تھا؟ دوسرا جی ہاں، ذخیرہ اندوزی، اسٹاک نہ کرے۔ مسلمانوں نے کہا ہے اسٹاک نہیں، اسٹاک کرنے کو منع کیا ہے۔ جیسے آج کل کیا کرتے ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہی ہے یہ کہ لوگ جس چیز کے دام بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بھر کے گوداموں میں بھر لیتے ہیں، تاکہ بازار میں سے وہ چیز ناپید ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی۔ ٹماٹر کے ساتھ جیسے ابھی ہوا تھا، ٹماٹر جو 10 روپے 20 روپے کلو بکتا ہے، ابھی 200-300 روپے کلو بک رہا تھا۔ جب اٹھا کے اسے مارکیٹ سے ہٹوا دیا جائے گا، گوداموں میں جمع کر لیا جائے گا، تو اس کی ظاہر سی بات ہے پیاز کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، یہ تو اسٹاک کر لیتے ہیں یہ کمپنیاں، یہ لوگ، تاکہ بازار میں کم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گا تو قیمت بڑھے گی نہیں، اور جب قیمتیں بڑھیں گی تب یہ اپنے گودام سے نکالیں گے تاکہ مہنگا بیچیں۔ اب 10 روپے 20 روپے کلو والی بکنے والی چیز جب 200 میں بکے گی تو کتنا فائدہ ہوا؟ 1 کلو پہ اگر 20 روپے کلو بھی تھا مانو، اب ٹماٹر بکا 200 کو، تو 180 کا 1 کلو پہ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ اسلام نے اس کو نہایت زیادہ پاس اور جانا ہے، بہت ہی زیادہ سختی سے منع کیا ہے۔ آپ معصومین کی سیرت دیکھ لیجئے، چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، اس میں نہیں ہے کتاب میں لیکن تھا، ہے الگ سے، کہ امام کام کر رہے تھے، نہیں گھر میں قحط پڑا ایک زمانے میں، تو دیکھا کہ لوگوں نے سال بھر کا اور فلانا جتنی دولت مند تھے سب مال اکٹھا کر کے گیہوں یہ خرید کے بھر لیا۔ امام آئے، اپنے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ کہا مولا ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، ہم نے
سال بھر کا مال بھر لیا ہے. تو وہ سوچ رہا تھا میری تعریف ہوگی، میری تعریف ہوگی، امام شاباشی دے گے کہ واہ واہ تم نے تو بہت سمجھداری کا کام کیا. لیکن امام الٹا ناراض ہو گئے، کیا کیا تم نے یہ؟ لیکن مولا کیا کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، جاؤ واپس جتنی قیمت میں خریدا ہے اتنے میں واپس بیچ کے آؤ. کیونکہ مولا ہم کیا کریں گے پھر؟ کیونکہ وہی کریں گے جو غریب دوسرے مسلمان کریں گے. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اور آج کل دیکھیے کالا بازاری ہو رہی دنیا میں، نہیں ہو رہی، لیکن کیا دنیا کاروبار میں کالا بازاری کر رہی؟ تو کیا یہ کیونکہ دنیا کر رہی ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہو گیا یہ؟ نہیں، اسلام اس کے سخت خلاف ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جب مارکیٹ جائے تجارت کرنے کے لیے یا جاب پر جاتا ہے، جاب کرتا ہے، جاب پہ جائے یا جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں جائے تو صبح نکلنے سے پہلے دعا پڑھ کے جائے. دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ دعا پڑھ کے جائے. تینوں. چوتھا قسم نہیں کھانی چاہیے. اور جو قسم نہیں کھانی چاہیے، جس قسم کو منع کیا گیا ہے روایات میں، وہ سچی قسم کو منع کیا گیا ہے. جھوٹی کا آپ سوچ لیجئے کیا نتیجہ ہوگا. وہ تو گناہ کبیرہ ہے جھوٹی تو. سچی قسم کھانے کو بھی سختی سے منع کیا ہے اور کہا ہے جو انسان کوئی چیز بیچتا ہے تو قسم کھا کے، اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو قسم کھلوا کے، اگر اس کا یہی پیشہ ہے تو اللہ قیامت کے دن اس پہ نگاہ بھی نہیں ڈالے گا ایسے انسان کے اوپر. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ گلشن زہرا کے ساتھ سکینہ، سہیل، شفا بطول، حسین، فاطمہ، عیسیٰ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آداب تجارت کے، کاروبار کے کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. مسلمان ہیں ہم، ہمارے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہیں. قرآن و روایات نے ہمارے لیے ذمہ داریاں مہیا کی ہیں. ایسے اس منہ اٹھا کے نہیں تجارت ہر چیز میں گھس جانا ہے، پہلے معلومات ہو. چار چیزیں ہو گئیں. قسم نہ کھائے. پانچواں عیب کا تذکرہ. عیب کا تذکرہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میری بھی کسی بھی چیز کی شاپ ہے، اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور وہ چیز پسند آ گئی گراہک کو، لیکن اس چیز میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے، تھوڑا سا، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے بتا دیجئے. اگر نہیں بتایا، چھپا کے ایسے اس قیمت پہ، زیادہ قیمت پہ بیچ دیا تو اسلام سخت خلاف ہے اس کے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ سکینہ کے ساتھ سحر سخت خلاف ہے اس بات کے. آپ عیب بتا دیجئے کہ یہ بھائی دیکھیے تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے، یہی ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ، مثال کے طور پر چھٹا یہی ہے. ساتواں ہے انصاف. چھٹا ہے انصاف. انصاف آداب تجارت جو ہے ان میں ایک انصاف. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرے اوپر وقت، آپ کے اوپر وقت پڑا خدا نخواستہ اچانک سے، یا کسی بھی بندہ خدا پہ، چاہے کوئی سے بھی مذہب کا ہو، مذہب ذکر نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں بس، چاہے اس کا سامنے والے کا مذہب، وہ بیچارے کے اوپر گھر پہ کوئی پرابلم آ گئی، مصیبت پڑ گئی، اپنی گھر کی گاڑی مجبوراً بیچنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی گھر کی گاڑی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کی مجبوری ہے بیچنا، پتہ لگا وہ مثال کے طور پر 4 لاکھ کی چیز ہے اور آپ اسے جو ہے وہ 3 لاکھ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیں. یا گھر بیچنا پڑ جائے کسی کو جب مجبوراً کہ اس ایریا ایسا ہے، وہ جگہ بدلنا چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھا اس کی مجبوری ہے بیچنا، تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا چاہیے. کہ بھائی دیکھو پتہ لگا گھر ہے 20 لاکھ کا، آپ نے جو ہے تو وہ کر کے درآمد کر کے، جیسے جو آج کل وہ کرتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ان کو، بلڈر وغیرہ، 10 لاکھ میں مثلا، یا اپنی چیز بیچیں گے تو ذرا پتا ہے کہ اس کو یہ مجبوری ہے، اس کو یہ خریدنا، پسند آ گیا. جیسے مارکیٹ میں ہوتا ہے بعض چیزیں، بعض دکان پہ کسی کو پسند آ جاتی ہیں، اب اس کے دل، گراہک بیچنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ آدمی کے چہرے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو یہ چیز پسند آ گئی ہے، اب تو یہ لے گا، تو وہ جان بوجھ کے قیمت زیادہ رکھتے ہیں، جان بوجھ کے، کیونکہ اب وہ جو ہے یہ مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ انصاف کا خیال رکھے. انصاف جو ہے، آپ انصاف سے کام لیجئے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اب بتائیے اسلام کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو کہیں دھوکہ دھڑی، کالا بازاری ہوگی؟ چھٹا انصاف. دلالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کہہ دیں کہ بھئی یہ اتنے کا بک رہا ہے، آپ سے کوئی کہے میرا گھر بکوا دو، کتنے کا بیچو گے؟ کہ میں 10 لاکھ کا بیچوں گا. ٹھیک ہے، اب میں جا کے کسی اور سے کہوں بھائی 1 لاکھ گھر ہے، 1,10,000 کا ہے مثال، 1 لاکھ وہ کہہ رہا میں مثلاً 1 لاکھ کا بیچوں گا کوئی بھی چیز، اور وہ اس پہ 10,000 مثلاً فلاں سے کہے بھائی 1,10,000 کا ہے، تو یہ کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی حرام نہیں ہوا ہے. اسے 1,10,000 کا پسند آئے تو لے گا، نہیں تو نہیں. اور اس سے بھی کہہ دے کہ میں تمہیں گھر دلا رہا ہوں تو مجھے اتنا ملنا چاہیے، اتنا، یا اس کا بکوا رہا ہوں تو آپ سے بھی لوں گا. تم دلال کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ میں آپ کا گھر بکوا دوں گا، ٹھیک ہے مجھے بھی کچھ ملے گا، ٹھیک ہے آپ کو بھی 5-10 ہزار دے دینا. ادھر خریدنے والے سے بات طے کر لے کہ بھائی میں دلوا رہا ہوں اچھے داموں میں تو مجھے بھی ملے گا، ٹھیک ہے 8-5-10 ہزار ہم دے، تو 10 ہزار ادھر سے 10 ہزار سے 20 ہزار ہو گئے. اور آلریڈی اس نے 1 لاکھ کا بیچنا چاہ رہا تھا، انہوں نے 1,10,000 کا بتا کے 1,10,000 کا تو 10 ہزار وہاں بچ گئے، تو 30 ہزار کا فائدہ ہو گیا. جی صحیح ہے مطلب، ہاں ظاہر ہے اس میں کوئی دھوکہ تھوڑی ہے. جی لیکن انصاف، ہاں انصاف. خرید و فروخت کرتے وقت اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ مجبوری میں 1 لاکھ اس سے کہہ دیں بھائی دیکھو تمہارا گھر جو ہے غلط جگہ پہ، یا تو جھینوں کا سایہ اور فلاں کی مایا اور اس کا ڈھایا اس کا ڈایا کر کے اسے ڈرا دھمکا کے اور اس سے کہہ دو بھائی یہ 10 لاکھ کا تو نہیں بکے گا، تو ایسی جگہ پہ 5 لاکھ کا. اب وہ بیچارہ ڈرا ہوا مجبور ہے تو اس کو 5 لاکھ کا چونا لگا دو، اور پھر اس سے 10 لاکھ کا مال 5 میں خرید لو، اور اب آپ جب یہ بیچیں تو 10 کا تو چھوڑیے آپ 15 کا بیچ دو کہ یار اتنا اچھا تو کوئی علاقہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے یہاں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا اچھی جگہ ہے یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بولیے کوئی تو ہوں جی کر دیا کیجئے. آپ لوگ تو جی مولانا جی. آپ لوگوں نے نانی دادی سے کہانی نہیں سنی کیا رات کو؟ جب تک کہا جب تک سنائیں گی ورنہ نہیں. جی جی کا مطلب ہے نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. لہذا خرید و فروخت کرتے وقت انصاف سے کام لینا بھی تجارت کے آداب میں شامل ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ عدالت سے کام لے، انصاف سے. اگر خریدار کو اس چیز کی ضرورت، اس جنس کی ضرورت ہو تو اپنے فائدے کی خاطر اس کی صحیح قیمت سے زیادہ نہ بیچے. صحیح قیمت سے مطلب مثال کے طور پر آپ نے 100 کی خریدی ہے تو 110 لے لو. پتہ لگا آپ نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اسے تو خریدنی ہے 150 کی ہے بھائی، نہیں یہ نہیں. اور اسی طرح اگر خریدار خریدنے والا یہ دیکھے کہ بیچنے والا اس وقت بیچنے کے لیے مجبور ہے تو اس کو بہت کم قیمت نہ دے کہ بہت کم قیمت پہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لے لے. مختصر یہ کہ خریدار یا بیچنے والوں میں سے اگر کوئی بھی دوسرے کی چیز کم قیمت میں خریدے گا یا زیادہ قیمت میں بیچے گا تو یہ اس پر ظلم ہے، انصاف نہیں ہے یہ، اور اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ بولیے. جی جی بھلے. تاریخ میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن اپنے غلام مصادف، اللہم صلی روایت میں ایک واقعہ ہے امام صادق کے غلام کون؟ مصادف. ان کو آپ نے 1,000 دینار دیے اور فرمایا سے کچھ سامان خرید کر مصر لے جاؤ تجارت کے لیے، کیونکہ میرے اہل و عیال میں اضافہ ہو گیا، اہل و عیال بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ یہ تجارت کا سامان خریدو اتنے کا اور مصر لے جاؤ. مصادف نے حسب حکم کے مطابق سامان خریدا اور دوسرے تاجروں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا مصر. جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں سے واپس آنے والے ایک قافلے سے ملاقات ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا، اور وہ ان سے وہاں کے بازار کا انہوں نے حال پوچھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت مصر میں وہ مال موجود نہیں ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. وہ مال جو یہ لائے ہیں وہ مصر میں اس وقت، اب ظاہر سی بات ہے جب پتہ لگ جائے کسی کو یہ مال کی کمی ہے وہاں اور ہم لے کے آئے ہیں تو پتہ لگا 10 روپے کلو، عام ٹائم پہ وہ 10 روپے کلو بکنے والی چیز آدمی پھر 70-80 میں بیچتا ہے. لہذا انہوں نے مل کر یہ قسم کھائی کہ سب لوگ اپنا مال دگنی قیمت پر بیچیں گے. چنانچہ انہوں نے دگنا فائدہ ہوا، اور پھر جب وہ سب مدینہ واپس آئے تو مصادف امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، 2 تھیلیوں سے بھرے ہوئے 2,000 دینار امام کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کی میری جان آپ پر قربان مولا، اس میں سے آدھا مال اصلی ہے اور آدھا فائدہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو بہت زیادہ ہے فائدہ. تو مصادف نے پورا قصہ بیان کیا. وہ سوچ رہا تھا میری تعریف ہوگی. یہ ماجرا سننے کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ تحالفون باللہ علی قوم الا
تبیعہم او یربح الدینار دینارا. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہنا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف مل کے، یہ مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے بیٹھ کے قسم کھائی کہ انہیں اپنا مال دگنا قیمتوں پر جی دگنے سے کم پر نہیں بیچو گے. اس کے بعد آپ نے اس میں سے ایک تھیلی اٹھا لی اور کہا یہ میرا اصل مال ہے اور مجھے فائدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ ہے. تو پھر آپ نے فرمایا مصادف مجالدۃ السیوف اہون من طلب الحلال. ہے مصادف، تلواروں کے زخم کھانا حلال رزق کمانے سے کہیں آسان ہے. آپ تلواروں کے زخم کھا لیجئے میدان جہاد میں جا کے، وہ زیادہ آسان ہے، لیکن حلال رزق کمانا سخت ہے. اس طرح امام نے تجارت کا ایک مکمل اخلاقی اصول معین فرما دیا، کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. ساتواں آداب تجارت، تجارت کے اور کاروبار کے جو آداب ہیں ان میں سے کیا ہے؟ غربا کے ساتھ نرم رویہ، غریبوں کے ساتھ سخت. پتہ لگا مالدار کو خریدنا ہے، اور آئیے اور لیجیے، چائے منگا لو، ذرا رکیے بیٹھیے، پانی لے آؤں گا. اور جب دیکھا کوئی ایسے ہی سمپل سا کوئی آیا ہے تو اس کے ساتھ الگ نہیں. اسلام نے تاجروں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ مول بھاؤ کرتے وقت غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل خالی ہاتھ، مایوس اور دل شکستہ اپنے گھر لوٹ جائیں. لہٰذا جتنا بھی ممکن ہو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے اور ان پر کسی قسم کا احسان جتائے بغیر قیمت کو کم کر دے. اگر میں نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے، میں 10 روپے کا فائدہ لوں گا، 1 کلو پہ 110 کی بیچوں گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی غریب ہے، ضرورت مند دیکھ رہا ہے کہ سمپل سا ہے، 110 نہ لے کے اس ایک آدمی سے 105 لے لو گے تو کیا وہ ہو جائے گا نقصان. 5 کا تو فائدہ ہے. تب بھی اللہ جو ہے وہ برکت دے گا اور زیادہ چیزیں بک جائیں گی. مثال کے طور پر آپ، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے. آپ بیٹھے رہو دن بھر، نہ آئے گراہک تو کیا کر لو گے؟ کیا پتا اللہ آپ کو گراہک زیادہ دے دے. جی جی اور احسان جتائے بغیر قیمت کو کم کر دے، یا ادھار دے دے کہ چلو کوئی بات نہیں، یا قرض ادا کرنے کی مہلت دے دے. ایسے شخص کے لیے پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی ہے. کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ امرئ، اللہ اس مرد پر، اس انسان پر رحمت نازل کرے، سہل البیع سہل الشراء، جی جو خرید و فروخت اور سہل الاقتراء، ہاں جو خرید و فروخت اور فیصلہ کرنے میں، اپنے مطالبات وصول کرنے میں، اپنے جو چیزیں ان کو لینے میں نرمی رویہ اختیار کرے. دعا کی ہے رسول. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے من انذر مقصرا او ترک حاسبہ من انذر مقصرا او ترک حاسبہ اللہ حسابا یسیرا. اللہ اس کا حساب بہت آسان کر دے گا. جو شخص کسی پریشان حال کو ادائیگی قرض کی مہلت دے دے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور مہلت یہ تھا کہ فلاں 1 مہینے یا 2 مہینے میں واپس دے دینا، وہ کسی مجبوری کے تحت یا نہیں ہو پایا، اس پہ نہیں دے پایا، تو اگر اس پریشان حال کی ادائیگی میں چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دھیان رکھنا آپ اگلے مہینے دے دینا. اگر آپ مہلت دیں گے یا اصلاً آپ کو مثال کے طور پر اتنا مالدار ہیں آپ کہ وہ اگر قرض نہ بھی دے گا آپ کو تو آپ پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ معاف کر دو. قرض نہ لیں تو خداوند عالم بھی اس کا قیامت میں حساب آسان کر دے گا. آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، اس پہ مجبوری تھی نہیں ادا کر پایا ٹائم پہ، تو مہلت دے دو. اور اگر آپ پہ اتنی وسعت ہے کہ وہ اگر پیسے نہ بھی دے گا آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو معاف کر دو. آپ سوچو اللہ کے لیے جب آپ معاف کریں گے قیامت کے دن، آپ کیا لگتا ہے جب اللہ کے بندے پہ آپ اتنا رحم کریں گے، اللہ کے بندے پر، تو اللہ اس کا اجر چھوڑ دے گا آپ کو دیے بغیر. اور اس کا اجر کیا اتنا ہی ہوگا جتنا ہم نے اس پہ معاف کیا ہے؟ اللہ کا اجر کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ قصاص سکینہ سے ہے شفا. جی کار دھیان یہی ہے. جون، غازی، افنان، ذیشان، جوہر، علی عباس، وسیم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دھیان یہی ہے. 8ویں چیز ہے ملاوٹ سے پرہیز. ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. اور آج حالات کیا ہیں؟ پہلے تو حالات یہ تھے کہ 5 کلو دودھ میں 2 کلو پانی ملا دیتے تھے، 5 کلو دودھ میں. آج اصل دودھ ہی نہیں ہوتا ہے، آج دودھ ہی نہیں ہوتا.
آغا پانی میں دودھ ملا رہے ہیں. نہیں، پانی میں دودھ بھی ملا ہے تب بھی ایک ٹائم کو یہ تو ہے کہ دودھ ہے. آج تو پاؤڈروں سے جن کیسی چیزوں سے بنا دے رہے ہیں، زہر پلا رہے ہیں، زہر پلا رہے ہیں. اور یہ کوئی غیر نہیں، مسلمانوں میں بھی حالات ہیں یہ. وہ مسلمان جو پاکستان میں اور خاص کر کے اور یہاں بگرے میں ایک دفعہ پروگرام تھا، گدھے کاٹ کے کھلا دیے. تو بتائیے کیا ہوگا ایسی امت کا، ایسی قوم کا. اوروں کا تو یہ ہے کہ وہ چلو مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کو یہ کیا حساب کتاب ہوگا. آغا ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن چیزوں سے کی ہے آواز کٹ گئی. میں کہ جن چیزوں سے ہمیں مدد کی ہے مسلمانوں کو، ہم وہی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سزا بھگت بھی تو وجہ رہے ہیں، اس کی سزا بھگت بھی تو رہے ہیں. دنیا میں جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. ورنہ کیا کچھ نہیں تھا دین اسلام میں. دنیا کہتی ہے دنیا کا وہی سب چیزیں جو کہ دنیا انبیاء کی کا قومیں کیا کرتی تھیں، جن وہی چیزوں قومیں سے جو جن چیزوں سے پرانی قومیں تباہ برباد ہو گئی، عذاب نازل ہوئے، وہ ساری چیزیں ہماری مسلمان کر رہے نہیں کر رہے. ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، وہ ساری چیزیں دھوکہ، ہیں. سب وہی. تو شرم کی بات ہے، لیکن دنیا کا سب سے اچھا دین مذہب اسلام ہے. لیکن بدترین قوم اس ٹائم کائنات میں دنیا میں مسلمان ہیں. کیوں؟ انہوں نے اسلام کی تعلیمات، اور دنیا والے اسلام نہیں پڑھ رہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں اسلام یہ سکھا رہا ہے، قتل و غارت سکھا رہا ہے اسلام. جہاد کے نام پہ بے خطاؤں کو، عورتوں بچوں کو مارنا سکھا رہا ہے اسلام. اسی لیے ملاوٹ جب بھی کا، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں اسی لیے یہ اسلام. اسی طرح ہم لوگ اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی کا سبب مت بنو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے اہل بیت پہ بھی حرف آتا ہے. نہیں کیا یہی سکھایا تھا؟ تو پہلے تو کم سے کم یہ تھا کہ چلو 5 کلو دودھ میں 2 کلو پانی ملا دیا. اصلاً آج دودھ ہی نہیں ہے. کیسے کیسے کیمیکل سے پانی میں ملا کے دودھ بنا لے رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ملاوٹ سے پرہیز کرنا. ملاوٹی سامان یا خراب مال یا نقلی نوٹ اور سکے دینا جبکہ اس کے خراب یا نقلی ہونے کا معلوم بھی ہو تو ایک طرح کی خیانت ہے اور چوری ہے. لہذا اس سے پرہیز کرنا واجب ہے. دیندار اور ایماندار تاجروں کے یہاں یہ بات عام ہے کہ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا مثلا گھی تیل وغیرہ نجس ہو جاتا ہے تو وہ اسے پھینک دیتے ہیں. لیکن آج کا انسان کرے گا یہ؟ اسے بتائے گا بھی نہیں کہ تیل نجس ہے، نجس بیچ دے گا وہ. اور لیکن جو پرانے لوگ تھے دیندار اور جو ایماندار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھی تیل اگر خراب ہو گیا، نجس ہو گیا، پھینک دیں گے. وہ خود گھاٹا برداشت کر لیتے ہیں مگر خریدار کو خراب مال نہیں دیتے. سمجھ میں آیا؟ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام میں خرید و فروخت، بیچنے خریدنے یعنی تجارت کے کچھ آداب اور قوانین معین ہیں جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اور یہ اصول اور قوانین کیونکہ شریعت نے بنائے ہیں لہذا بیچنے والے اور خریدار دونوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی طرح ان کا علم حاصل کرے مسائل کا تاکہ دوسروں کے حقوق کو بخوبی ادا کر سکیں اور شرعی اور اخلاقی اعتبار سے معاملہ درست رہ سکے. ورنہ تھوڑا سی گڑبڑی آپ کے مال میں حرام لقمہ شامل کر سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حرام لقمہ پیٹ میں گیا ہوا کہیں نہ کہیں اثر ضرور دکھاتا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ پہلے فقہ پھر تجارت، پہلے علم حاصل کرو تاکہ سود میں نہ پڑ جائیں، بیاج میں نہ پڑ جائیں، حرام میں نہ پڑ جائیں. اسلام میں احتکار اور ذخیرہ اندوزی، احتکار وہی ذخیرہ اندوزی یعنی اسٹاک کرنا کیوں حرام اور قابل مذمت ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے مال مہنگا ہو جائے گا، انہیں مہنگی قیمتوں پہ خریدنا پڑے گا. کیا خرید و فروخت کے وقت قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. حرام تو بالکل حرام ہی ہے. واجب نہیں، صحیح وہ جھوٹی قسم تو ویسے بھی حرام ہے، سچ قسم بھی منع کیا گیا ہے. بیچنے والے کے فرائض مختصر طور پہ بیان کیجئے کہ کیا شرائط ہیں، اس کے کیا شرطیں ہیں. قسم نہ کھائے، انصاف سے کام لے، احکام پہلے جانے، عیب بتا دے وغیرہ، دعا پڑھ کے نکلے وغیرہ وغیرہ. 15واں سبق آئے گا نظافت اور آرائش کے بارے میں. نظافت اور صاف صفائی اور آرائش یعنی
جی زینت وغیرہ میں کب کہوں تبھی سمجھ میں آئے گا. جی چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد